سال میں 365 دن نہیں 1000 دن بھی ہوتے اور 1000 دن بھی آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر آپ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اپنی محبت کا اگر اظہار کرتے تو تب بھی آپ جو ہمیں ملے ہیں وہ آپ جو 70,000 پردوں میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے وہ ایک پردے تک بھی ہماری محبت پہنچ نہیں سکتی ہے. پھر آپ کی شان اور آپ کے ذات تک ہماری پہنچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو قربان جائے وہ محبوب و مصطفیٰ پر جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور ہمیں یقین دیا, اللہ سے رشتے کو مضبوط کیا اور محبت رسول کے ساتھ اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا, اپنے در پہ بٹھایا, درد کے ساتھ بٹھایا, فکر کے ساتھ بٹھایا, محبت کے ساتھ بٹھایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ لمحے کے لیے اتنی بڑی مصروف شخصیت کے آگے تک وقت نکال کے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغرب سے ہی آنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے, لیکن مصروفیات کو اس وقت تک پہنچنے پر مجبور کیے. تو امید ہے کہ مغرب ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی حاضری کو شاید فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دیا. جتنے مغرب سے بیٹھے ہوئے محسوس ہوتے ہوئے اللہ کے انوار و برکات کی تجلیات اپنے اندر منتقل کر رہے تھے, مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ مغرب ہی کے ساتھ وہ نور وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کی تجلیات جو آپ کو حاصل ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہوم منسٹر صاحب کے حق میں بھی وہ مغرب ہی کے ساتھ جو آپ کو اللہ اپنا نور اور نبی کی محبت عطا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ محبت کا وہ خزانہ آپ کو بھی عطا کر دے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے, محبت عطا فرمائے. اور جو کچھ بھی آپ کی خدمات ہیں, میں سیاست کا سین پہ نہیں جانتا ہوں, میں فقیر آدمی ہوں, ہر بیمار میرے پاس چلے آتے ہیں, مریضوں پہ نظر نہیں مرض پر نظر رکھتا ہوں, یعنی شخصیتوں پر نظر نہیں اس کی بیماریوں پہ نظر رکھتا ہوں. کبھی اگر نظر پڑ جائے تو من پہ نظر پڑتی ہے اور کبھی کبھی دل پہ نظر پڑتی ہے. آج تک کبھی ان کے جیبوں پہ نظر نہیں ڈالتا ہوں, شخصیتوں پہ نظر نہیں ڈالتا ہوں. ایک طویل وقت کے بعد پتا چلتا ہے یہ سب انسپکٹر آتا ہے آپ کے پاس, وہ سرکل آتا ہے, وہ حیدرآباد کا منڈا آتا ہے, مجھے اس کے منڈا گردی سے اور اس کے منصب اور اس کے عہدے سے مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں اور کیا کہتے ہیں لوگوں کے مرض پہ نظر رکھتا ہوں اور لوگوں کی بیماریوں پر نظر رکھتا ہوں. کبھی کبھی قلوب کی گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے پھر ان کی سماعت کے حوالے جو کچھ خدا میرے دل میں ڈالتا ہے ان باتوں کے ذریعے سے ان کی دل کی گندگیوں کو صاف کرتے ہوئے خدا کی محبت کی رحمت کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ نبی کی اطاعت کے اندر شفا چھپی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری زندگی کو بندگی میں ڈھالنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کہاں ہے ہمارے حسن عرفان صاحب آئے, عرفان صاحب نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں عالی جناب محمد منسٹر صاحب سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ کی تشریف آوری آپ کی موجودگی یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کے ذریعے سے کچھ سننے میسج مل جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ نے جو تحفہ لایا ہے سامعین کے لیے اخبار کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے کیا کہتے ہیں. ابھی صبح عرفان صاحب نے بھی کہا کہ ہوم منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب کی شخصیت پر کچھ مضمون لکھیا تو ماشاءاللہ پورا ایک صفحہ ماشاءاللہ غریب کی شخصیت پر ہوم منسٹر صاحب کہنے لگے. عرفان صاحب نے کہا وجود لرز رہا تھا, دل کام رہا تھا, قلم تھرا رہا تھا کہ ایسی شخصیت کے بارے میں کیسے لکھوں جس کو خدا نے انتخاب کر کے بٹھایا. لیکن ہوم منسٹر صاحب کے حکم کی تعمیل میں جب میں نے قلم چلایا مجھے قریبی آواز آ رہی تھی یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو, تو میں جو بھی لکھا ہوں ایک آواز تھی, وہ آواز کو میں نے قلم بند کیا ہوں. میں نے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہوم منسٹر صاحب کی کیا کہتے ہیں عمر دراز فرمائے اور آپ کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. اور جو ڈیلی آپ کا نکلنے والا اخبار ہے اللہ تعالیٰ اس اخبار کے ذریعے سے جو کچھ بھی سچائی اور حقیقت جس سے آپ بہت دور ہیں وہ حق اور سچائی انشاءاللہ وہ اخبار آنے آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس میں بیمار ہے قرآن شفا, روح بیمار ہے قرآن شفا, ماحول بیمار ہے قرآن شفا, معاشرہ بیمار ہے قرآن شفا, معاشرت بیمار ہے قرآن شفا, اور عدالت بیمار ہے قرآن شفا, اور کیا کہتے ہیں ججز بیمار ہے قرآن شفا, وکالت بیمار ہے قرآن شفا, سیاست بیمار ہے قرآن شفا, صحافت بیمار ہے قرآن شفا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست جو بیماری سے پاک ہو وہ منسٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے, اب میں وہاں تک تو نہیں پہنچا ہوں, یعنی آپ کی سادگی اور آپ کے زبان سے نکلنے والی سچائی جو میرے کانوں نے سنا ہے تو میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو سیاست کو اپنے قرب کا سبب اور ذریعہ بناتا ہے,
سیاست بری چیز نہیں ہے، ایسی سیاست کرو کہ قرآن تمہیں سیاست کرنا سکھاتا ہے، صحافت کرنا سکھاتا ہے. یعنی اخبار کے اندر تم ایسے واقعات کو خلق مت کرو جس کے اندر سچائی اور حقیقت کیا کہتے ہیں چھپی ہوئی ہو. ایک صاحب کیا کہتے ہیں کرونا کے زمانے میں اخبار کی ہیڈنگ پہ آ گیا کہ فلاں خاتون بیوہ ہو گئی. اب سارا محلہ آ کر کیا کہتے ہیں وہ اخبار کی ہیڈنگ پڑھ کر آ کر ان سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اب غم نہ کرو، فکر نہ کرو. پھر شوہر بھی آ کر تسلی دے رہا ہے فکر نہ کرو، آپ بیوہ ہو گئے. ایک عقل مند نے کہا کہ یار تم تو زندہ ہو، پھر تمہاری بیوی بیوہ کیسا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار اخبار میں آیا، مصدقہ اطلاع ہے، اخبار کی ہیڈنگ پہ آیا ہے نا کہ میری اہلیہ بیوہ ہو گئی، تو ظاہر بات میں پڑھ کر میں رو رہا ہوں. تو کہا کہ بیوقوف اخبار والوں نے غلط لکھا ہوگا، جا کر اخبار والوں سے کہو کہ ارے بھائی میں تو زندہ ہوں، میری بیوی بیوہ کیسا ہو گئی ہے نا. تو انہوں نے جا کر اخبار والوں سے کہا کہ بھائی آپ نے ہیڈنگ پہ لکھا کہ میری اہلیہ بیوہ ہو گئی جبکہ میں زندہ ہوں، میں خود اخبار پڑھ کے رو رہا ہوں، میری اہلیہ کو تو میں نے تسلی دیا. پورا محلہ آ کر کیا کہتے ہیں ہمت دے رہا ہے، آپ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو. اور میں نے بھی کہا فکر نہ کرو، آپ کی تنہائی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں جبکہ میں زندہ ہوں. ایک عقل مند نے کہا تو اخبار والوں نے کہا سوری بھائی غلطی ہوگی ہمارے سے. دوسرے دن انہوں نے ایک بار ایک سطر میں نیچے سوری لکھا. آج تک انہوں نے وہ اخبار کی کوئی سوری ابھی تک نہیں پڑھ سکے. ابھی لوگ کئی ان کا چہلم منا رہے ہیں، ان کی برسی منا رہے ہیں، پھر بیچارے آج بھی وہ رو رہے ہیں اخبار پڑھ کے. تو کرونا کے زمانے میں کرونا کا بھی ایسا ہی حال تھا کہ بیماری کا نام لے کر سارے اخباروں نے سب کو رلا دیا. امید ہے کہ ایسے بہت ساری وبا جو من گھڑت کہانیاں بن کر انسان کے سکون اور چین کو برباد کرنے والی وباؤں کا ڈھونڈ رچانے والے، انسانیت کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑنے والے، اگر اس انسانیت کو جب بھی جکڑنا چاہیں گے ہمارے ہوم منسٹر صاحب اخبار سچائی اور حقائق اور حقیقت کو اور حقیقت کو اس عوام کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اس حقائق کو پیش کرے گا اور پیش کرتے ہوئے لوگوں کی بے چینی بے قراری کو حق میں کیا کریں حق کی طرف بلا کر سچائی کی طرف بلا کر حق کا پیغام انشاءاللہ ضرور دے گا. کتنے اخباروں میں ایسے ہیڈنگ پہ آیا کرتا ہے کہ فلاں جادوگر کے پاس ہماری عورتیں جاتی ہیں، ہمارے لوگ جاتے ہیں جہاں ایمان خراب ہوتا ہے، ایمان برباد ہوتا ہے. ارے یار تمہارے اخبار والوں نے اس برائی سے تو روکا تو پھر سچائی کی طرف بھی تو دعوت دینے کے لیے بھی ایک فوٹو ڈالتے تھے یہاں جاؤ یہ صحیح چلیے. ارے بیمار تو بیچارہ بیمار ہے، اسے اب اس بیماری میں اب اسے سچ اور حق اور کیا کہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس ڈاکٹر صاحب لکھے چلے گئے، ڈاکٹر صاحب بیوقوف بنا کر اس کی جیبہ خالی کرتے رہتے ہیں اور انہیں بیوقوف بنے ہوئے اپنے محنت کی کمائی کیا کہتے ہیں انہیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے کرتے رہتا ہے. ابھی حال ہی کا واقعہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حافظ صاحب میری اہلیہ کو میں نے کسی عامل کے پاس دیکھ دیا تو عامل صاحب نے کہا آپ کی بیوی کو شیر کرا کے چھوڑ دیا. اب شیر مارنا تو آپ کی بیوی صحیح ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو بولے 5 لاکھ روپے دیو تو شیر کو مارتا ہوں تو پھر آپ کی بیوی صحیح ہوتی. ارے صاحب اتنے پیسے غریب ہوں گے. بولے غربت سے کیا تعلق؟ کوئی ہاسپٹل والے تمہارے غربت پہ رحم کھا رہے ٹھیک کر رہے 5-5 لاکھ دواخانوں میں بھر سکتے ہو، تم مجھے شیر کو مارنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ دیکھو سلمان خان ہیرو کو مارا آج تک پریشان ہے، شیر تو اور بڑا ہوتا ہے. 5 لاکھ روپے انہوں نے مانگا، میں نے اپنے غربت کا اظہار کیا. میں نے مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، امام صاحب میرے آنسوؤں کو دیکھا اور قریب آ کر کہے وہ کیوں رہے ہو؟ تو میں نے اپنی بیوی کا غم اپنی بیوی کا درد سنایا اور یہ حالات سامنے رکھا. تو امام صاحب جو جامع نظامیہ کے تھے انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب رہتے ہیں کا پورا میں وہاں چلے جاؤ، بغیر خرچے کے پورا علاج آپ کا ہو جاتا ہے. ان کے پتہ دینے پر حافظ صاحب آپ کے پاس چلے آئے. حافظ صاحب یہ کیا ماجرا ہے، اس کا علاج کیجیے. میں نے کہا انشاءاللہ بالکل فکر نہ کرے. میں نے جو اسٹیل گولی ایک کھائے تو آدمی 24 گھنٹے سوتا ہے، 15 گولیاں کھاتی ہیں آپ سے نہیں لی آتی ہے. الحمدللہ غریب یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے. 15 دن علاج ہو گیا، اب خاتون ایک دم ریلیکس ہو گئی، شفایاب ہو گئی، صحت مند ہو گئی، مار کے سو رہی ہے اور جناب کو نیند نہیں آ رہی ہے. وہ صاحب آ کر بولنے لگے حافظ صاحب ہماری اہلیہ بھی شفایاب ہو گئی، صحت مند ہو گئی، بغیر گولی کے آرام سے سو رہی ہے، لیکن 15 دن سے میرے کو نیند نہیں آ رہی. کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے حافظ صاحب آپ کی استخارہ کر کے دیکھیے. تو میں نے استخارہ دیکھا تو نہ جن ہے نہ شیطان ہے نہ جادو ہے نہ کرتوت ہے. میں نے کہا پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بولے ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کر کے کہا کوئی مرض نہیں ہے. بولے حافظ صاحب میرے سب آپ ہی بتائیں گے اب کروں کیا؟ تو میں نے کہا ہوا کیا؟ تو میں نے حافظ صاحب بس میرے کو ٹینشن ہو رہا وہ شیر چھوڑ کے میرے پاس نہیں آیا. انہوں نے 5 لاکھ روپے مانگا تھا، 1 لاکھ روپے تو لیتے
आप मारेंगे नहीं वाले, हालांकि बीवी ठीक होगी लेकिन मेरे को शक हो रहा है मारेंगे नहीं वाले की छुट्टी इधर आगे क्या किया। तो शेर का खौफ यानी इस शेर को भी क्या कहते हैं रातों की नींद हराम कर दिया है। मैंने कहा मैंने शेर मार दिया है, चमड़ा बताऊं, बोले आप सब आप गलती काफी है, अब बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर बताने के लिए कहे तो वो भी एक मुश्किल में फंस जाता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला देता है। इनके दिलों के अंदर वो ईमान के साथ वो यकीन की पुख्तगी अल्लाह ताला ने इसलिए डाल दिया कि खुदा ने इंतखाब करके इनके दिलों के अंदर वो इत्मीनान नसीब किया है और अपने कलाम का मुआजिजा दिखाकर इन चेहरे चेहरे पर हंसी दिखाता है और इन बीमारों का अल्लाह शिफा देता है। हमारे फरहान बाबा हमारे शेख साहब के पोतरे हैं, कहते हैं कि हाफिज साहब क्या कहते हैं, मैं एक हाथ में आपके पानी का बाटल रखता हूँ, एक हाथ में मेडिकल की दवाएं रखता हूँ, आपके बेटे आपके पानी के बाटल को मैं क्या कहते हैं शिफा महसूस करता हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं करता। लेकिन जो गोलियां मेरे हाथ में होती हैं नेट पे मार के रिसर्च करता हूँ तो इसके साइड इफेक्ट पूरे सामने आते हैं, मैं गोलियों को फेंक देता हूँ, सिर्फ आपके पानी पे गुजारता हूँ, आपके पानी पे काम करता हूँ। अभी हाल ही में माशाल्लाह अल्लाह ने आपको खूबसूरत बेटे से नवाजा है, पढ़ पोतरे, ये पोतरे के भी पढ़ दादा आप बन चुके हैं। अल्लाह ताला और मजीद आपकी उम्र दराज फरमाए, पढ़ पोतरे के लिए का हमें क्या कहते हैं आप शरीक रहे, अल्लाह ताला ऐसी उम्र आपकी बुलंद करे, सिर्फ उम्र दराज ना हो, आपको अल्लाह ताला सेहत से रखे, हिम्मत से रखे, हिम्मत से रखे, ताकत से रखे और अल्लाह ताला आपकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो कहने लगे कि मेरे पास आए, मैंने कहा देखो बेटा एक चीज है रखना, अल्लाह ताला ने हर एक के मुकद्दर में नॉर्मल रखा है। जब वक्त आ जाता है तो चार फरिश्ते तो अंदर जाते हैं, अंदर से पुश करते हैं, तो फरिश्ते पर फैलाए बाहर खड़े होते हैं, बच्चा निकलते ही वो दो फरिश्ते फिर माँ की गोद में डालते हैं, चारों जाकर जब दारगाह में सर झुकाते हैं, फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम मांगते हैं। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से बने बनाया हुआ एक सिस्टम है। जो डिलीवरी हमारी औरतों की होती है वो जानवरों की भी होती है, वहाँ पर उनके बच्चे आड़े नहीं होते, टेढ़े नहीं होते, कोई ऑपरेशन करके उनको क्या कहते हैं पानी पी लिया, उन्हें गुलाटी मार लिया, उसका पैर फंस गया, कहीं भी आता है। इस सारा निजाम और सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया, खतरे से इंसान को वजूद और हुस्न और जमाल खूबसूरत किया है। तो जब ये बन के तैयार हो जाता है तो कहता है कि मैं थक गया, मेरे से नहीं होता, आप लोग निकाल लो, ऐसा नहीं होता है। आने से पहले भी अल्लाह ताला अपनी नजर रखा है और निकलते वक्त भी अपने रहमत की निगाह डालता है, बाकी सारी जिंदगी खुदा अपने फजल की निगाह के साथ उसकी जिंदगी पूछता है। आप बिल्कुल याद हैं, फिक्र नहीं करना, इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होगी। डॉक्टर कुछ भी कहें आपको, लेकिन आप कहना नहीं सर, बीवी से कहना सब्र, ये सब्र करे कि उसके बदले में वो एक मुसीबत से बचे। वो मुसीबत क्या है? ऑपरेशन। ओरिजिनल पर उसका खत्म हो जाएगा, जब ऑपरेशन होगा पेट फटा जाएगा तो फिर उसके अंदर वो ओरिजिनल जो पर है वो खत्म हो जाएगा। हर थोड़े दिन में टाको याद रोजाना हॉस्पिटल जाते रहेंगे, दवाएं खाते रहेंगे। तो थोड़ा सा सब्र करना, उसकी इन चीखों को अल्लाह ताला ने माँ की ममता की औलाद को याद दिलाया है। एक साहबी आकर हुजूर से कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बचपन में मुझे गोद में लेके फिरा करती थी, आज मैं उसे अपने गोद में अपने कंधों में लेकर फिर रहा हूँ। वो बचपन में निवाले बनाकर खिलाती थी, मैं आज उसको अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाता हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे नहलाती थी, आज मैं उसे अपने हाथों से नहला रहा हूँ। मुझे कपड़ा बदला करती थी, आज मेरी माँ इतनी ज़ईफ हो गई है, आज मैं अपने हाथों से उनके कपड़े बदलता हूँ। सारी खिदमत जो मेरी माँ बचपन में की थी वो सारी खिदमत अब उम्र के हिस्से में मैं कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी माँ का हक अदा हुआ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा किया, तुम अपनी माँ की खिदमत किया और ऐसा ही करते रहो। अब रहा हक की बात, तुम्हें जन्म देते वक्त तो मेरी माँ ने जो एक मरतबा चीख मारी, अभी उसका भी हक अदा नहीं। और एक चीख नहीं, हजारों चीखें मारती है। और जैसे ही हामिला होती है दर्द शुरू हो जाता, पहले महीने का दर्द अलग, दूसरे महीने का दर्द अलग, तीसरे महीने का अलग दर्द। हर दर्द में आपके दर्द को दूर करती है अपनी मुस्कुराहट के जरिए से। कभी थोड़े से दर्द का इजहार करे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, दिमाग गिर करता रहता, दिमाग पागल हो जाता। ऐसे दर्द में, ऐसी तकलीफ में तुम्हारा बोझ अपने पेट, कमजोर वजूद और कमजोर जान होती है अपने पेट के अंदर है। तुम्हारी क्या कहते हैं वो निशानी, तुम्हारी क्या कहते हैं वो जिंदगी लेकर फिरती है, जो तुम्हारे लिए एक शान और सबब और जरिया बनती है। बताओ 9 महीने तक मैं तो कहता हूँ 1 किलो का एक बंडल लेकर आप जेब में सुबह से खाली चाबियां वजन हो गई तो ऑफिस को जाते तो थोड़े घर में रख के जाते, वजन हो गई जो है ना, थोड़ा सा 100
گرام کا وزن جن میں ہوتا ہے اس وزن کو برداشت نہیں کرتے. قربان جاؤ اس معصوم جان پر. وہ 1 کلو سے لے کر 2 کلو سے لے کر پھر آدھا کلو, پھر اس کے بعد پون کلو, پھر 1 کلو, پھر کیا کہتے ہیں 1.25 کلو, پھر 1.5 کلو, پھر جیسے مہینے بڑھتے جاتے ہیں اس کا وزن بڑھتے جاتا ہے. پھر وہ کمزور جان اس وزن کو تمہاری خوشی کی خاطر برداشت کرتی ہے. جب چھلک دینے کا وقت آتا ہے اتنی چیخیں مارتی ہیں, اتنی چیخیں مارتی ہیں, ان اولادوں کو ماؤں کی وہ چیخیں آگے لائی جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. ایک شخص نوجوان اپنی ماں کو کندھوں میں لیا طواف کر رہا ہے. طواف کرتے کرتے اسے دیکھا اور دیکھ کر کہا اماں کیا میرا حق ادا ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ جو پیچھے یعنی طواف کر رہے تھے آگے آگے غصے سے پلٹے اور پلٹ کر کہے ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے کہا جو جنم دیکھ رہا چیز ماری, پھر رات کی جو نیرے تمہارے لیے حرام کی, جو 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلائی, اب بتاؤ ایک ایک گھونٹ کا بدل بھی ہم قیامت تک بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے وہ معجزے دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کا وہ معجزہ دکھا رہا ہے. تو میں اکثر میرے پاس اخبار والے آتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو, لٹیروں اور چوروں کو بچے لفنگوں سے ان بیماروں کو بچا رہے ہو, لیکن بچا کے صرف گھر میں بیٹھا رہے ہو. ان کا بیٹھ جانا بھی ناامیدی کے ساتھ خودکشی کرنا ہے. ان کو صحیح راستہ بھی تو بتا دو. اب آپ میں کہاں تک کو جاؤ, پھر کیا کرنا, گھر میں بیٹھے رہنا. اللہ کو ماننا تقدیر ہے, توحید ہے, تو اللہ کے حکم کو ماننا بھی توحید ہے. تاثیر تو ضرور دوا اور دعا میں ہے, لیکن رہی شفا دست خدا میں ہے. غلط جگہ جانے سے آپ نے عورتوں کو مردوں کو روکا ہے. صحیح جگہ جانے کا ایک راستہ بھی بتا دیتے, ایک ایڈریس بتا دیتے ہیں, ادھر بھی جائیں جاؤ, ادھر مت جاؤ, ادھر جاؤ. ایمانی بنتا, یقین بنتا, ایمانی سے شفا ملتی, صحت ملتی, تندرستی ملتی. کیوں نہ ملے؟ خدا نے اپنے کلام